बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 नवंबर है और दिन है मंगल का। आज का दिन भी खासा अहम होगा क्योंकि आज इमरान खान साहब से फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन है और इमरान खान साहब को 3 हफ्तों से मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है। इस पे उस तरह से बात नहीं हो रही, लेकिन मैंने ख़ुद तो बयान नहीं सुना, लेकिन फ़तीउल्लाह बरकी जो तहरीक इंसाफ के एक यंग वकील हैं और इमरान खान के जानिसार हैं, फ़तीउल्लाह बरकी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कोट किया है अलीमा खानम साहिबा को, कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को 3 हफ्तों से मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है और 2 हफ्तों से उनकी फैमिली से मुलाकात भी नहीं करवाई गई। और फ़तीउल्लाह बरकी साहब ने कहा कि अलीमा खानम साहिबा ने ये कहा है कि सोशल मीडिया पे भी इस पर बात नहीं हो रही। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान की आइसोलेशन हो, इमरान खान की कैद हो, उसको पाकिस्तान के अंदर नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है। अब तहरीक इंसाफ भी ये कहकर बरी ज़िम्मा हो जाती है कि खान साहब अपनी वजह से अंदर हैं, डटे हुए हैं। भाई, इमरान खान तो डटा हुआ है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? और ज़ाहिर है शाहिद खटक साहब ने दीर जलसे में एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान कौम की खातिर ज़ख्म खा रहा है और मुड़ मुड़ के अपनी कौम की तरफ देख रहा है, और इसलिए नहीं देख रहा कि मुझे रिहा करवाओ। इमरान खान कौम की तरफ ये देख रहा है कि मुल्क मुसलसल तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है, मुल्क मुसलसल उस तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी जिसकी कीमत अदा करेंगी। तो इमरान खान मुड़ मुड़ के कौम की तरफ, और उन्होंने अपना कहा शाहिद खटक साहब ने कि हमारी तरफ इमरान खान देख रहे हैं। और इसी तरह से आपने एक और चीज़ देखी होगी, हम तो क्योंकि वहाँ मौजूद थे जब ISF का कन्वेंशन था पेशावर यूनिवर्सिटी में, तो हम वहाँ पर भी मौजूद थे जब सोहेल आफरीदी साहब ने स्पीच की। दीर में भी जो उनका खिताब था उसमें भी मौजूद थे। तो ISF के वो जो कन्वेंशन था उसमें सोहेल आफरीदी साहब ने पूछा कि मुझे ये बताएं कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे ये तो कहा है कि तुम मेरे ओपनिंग बैट्समैन हो, लेकिन इमरान खान साहब से मैं जाकर पूछना चाहता हूं कि खान साहब, मैं वनडे का ओपनिंग आपका बैट्समैन हूं या टेस्ट मैच का हूं या T20 का हूं? तो आगे से नारा लगा कि नहीं, आप सुपर 6 के जो है वो ओपनर बैट्समैन है। यानी लोगों की बहुत ज़्यादा एक है कि बस सोहेल आफरीदी आप कॉल दें, सोहेल आफरीदी आप कॉल दें। दीर में भी वहाँ भी डी चौक के नारे लगे, दीर में भी नारे लगे डी चौक, लेकिन सोहेल आफरीदी साहब ने उन्हें कहा कि मैं इस बार आगे होऊंगा, आप मेरे पीछे होंगे, मैं आपको लीड करूंगा। और लेकिन मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं, और मैं हर वीडियो में इसलिए बात बताता हूं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा रोज़ ये सवाल पूछते हैं कि सोहेल आफरीदी क्या कर रहे हैं, सोहेल आफरीदी क्या करेंगे। देखें, सोहेल आफरीदी का हमने तो बहुत करीब से कुछ 6-7 दिन हम वहाँ पर रहे और हमारी उनके साथ 4 से 5 मुलाकातें हुई। तो हमने देखा है कि वो हर वक्त गवर्नेंस के ऊपर, अवामी राब्ता मुहिम के ऊपर, करप्शन की रोकथाम के लिए, डिलीवर करने के लिए, इन चीज़ों हर चीज़ के ऊपर, हर उस चीज़ के ऊपर उनका फोकस है जो इस निज़ाम को कमज़ोर कर सकती है और जो KP के लोगों के फ़ायदे की चीज़ है, जो इमरान खान के विजन के मुताबिक चीज़ वो कर सकते हैं, जिससे वो साबित कर सकते हैं कि इमरान खान का इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन कॉल देने का इख्तियार सोहेल आफरीदी साहब के पास नहीं है। वो KP के चीफ मिनिस्टर हैं, KP की तंजीम है जिसने फ़ैसला करना है, मरकज़ी तंजीम है तहरीक इंसाफ की, उसने फ़ैसला करना है, या इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया हुआ है महमूद थाना चकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को। अब सवाल ये है कि ये दोनों कॉल क्यों नहीं दे रहे? देखें, ये दोनों कॉल इसलिए नहीं दे रहे, मैंने आगे इस पे खैर इनके कुछ बयानात आपको बताने और बड़ी तफसील से मैंने इस मौजू के ऊपर जो अब बयान कर रहा हूँ, बड़ी तफसील से इस मौजू के ऊपर मैंने बात करनी है। लेकिन ये कॉल इसलिए नहीं अभी दे रहे कि देखें, जो अक्टूबर और नवंबर में तहरीक इंसाफ के मार्च थे 2024 में, वो दोनों मार्च इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करने के लिए थे कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, बातचीत करें और बातचीत के ज़रिए मामलात हल हों। वो दोनों इस नीयत के साथ थे, वो पूरे निज़ाम को गिराने के लिए वो मार्च नहीं थे। लेकिन इस बार जो तैयारियाँ हो रही हैं, जो पस पर्दा तैयारियाँ हो रही हैं और बहुत तेज़ी से हो रही हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान भी तैयारी कर रही है, सोहेल आफरीदी भी बहुत एग्रेसिव हैं। हाँ, पंजाब में ज़ाहिर है इसमें भी कोई शक नहीं है कि सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पंजाब में हमें कोई इतनी इफ़ेक्टिव तैयारियाँ बहरहाल नज़र नहीं आ रही। लेकिन सोहेल आफरीदी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। PTI के जो यूथ विंग है उनका आपने देखा बलूचिस्तान में उन्होंने अज़ीज़ काकर, नूर खान वगैरह ने और एहसन यास खतरान और बाकी जो उनकी टीम है, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे कन्वेंशंस किए, रैलियाँ की, वो कमाल है बलूचिस्तान के अंदर। भाई, बलूचिस्तान के अंदर कितनी चीज़ें हो सकती हैं तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकती? बहरहाल अभी तक पंजाब के ऊपर सवालिया निशान है। इसीलिए देखें कि सोहेल आफरीदी सिर्फ फैसला नहीं कर सकते। हाँ, वो इमरान खान से मुलाकात इसलिए करना चाहते हैं कि वो इमरान खान साहब से कुछ
ہدایات لینا چاہتے ہیں، کچھ فیصلے ان سے لینا چاہتے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ خان صاحب میں نے آپ کی رہائی کی تحریک کے لیے موومنٹ کے لیے ایک پلان تیار کر رکھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو ایگزیکیوٹ کر دوں، اور اس کے نتیجے میں خان صاحب کے پی کی حکومت بھی گر سکتی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تیار ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم کے پی کی حکومت گرتی ہے تو گرنے دیں، اس میں خدا نخواستہ جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو یہ دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس پہ آپ حکم کریں اور میں مکمل طور پہ تیار ہوں۔ سہیل آفریدی مکمل طور پر تیار ہیں، سہیل آفریدی بہت کنسرنڈ ہے، سہیل آفریدی ہمیں اس ایک چیز کے اوپر پریشان بھی نظر آتے ہیں کہ کارکنان کی توقعات ان سے بہت زیادہ ہیں، کے پی کے لوگوں کا دباؤ بہت زیادہ ہے، کے پی کے نوجوانوں کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ ہم جب ابھی سی ایم صاحب کے ساتھ تھے اور جب وہ انوگریشن کے بعد وہ جو کوٹو ہائیڈل پروجیکٹ ہے اس کے افتتاح کے بعد وہ جب جلسہ گاہ میں انٹر ہوئے تو ہم کیونکہ ان سے تیسری گاڑی تھی جس میں تھے، تو لوگ جب ان کی طرف بھاگ کر آئے تو ان میں ایک کارکن تھا جو بہت جذباتی کہہ رہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب آپ کال دیں، اس بار ہم جو ہے وہ گولیاں تو کھائیں گے، ہم واپس نہیں آئیں گے اور ہم میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا، نعرے لگا رہے تھے بڑے جذباتی۔ تو یہ دباؤ بہت زیادہ ہے سہیل آفریدی پہ، لیکن سہیل آفریدی صاحب کی لیمیٹیشنز یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے کال دینے کا اختیار سہیل آفریدی صاحب کو نہیں دیا، اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس بار جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان تیاریاں کر رہی ہے وہ بھی یہ ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، عدالتیں نہیں رہیں، مینڈیٹ واپس نہیں مل سکتا، کوئی بہتری کے چانسز نہیں ہیں، اب جب بھی نکلیں گے تو اس نظام کو گرانے کے لیے نکلیں گے، اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، ایک چارٹر بھی تیار کر رہے ہیں جس میں لوگوں کو بتایا جائے گا کہ بھئی اس بار کن مطالبات کے ساتھ آنا ہے، اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ پچھلے 3.5 سال ایک طرف اور پچھلے 10-15 دن ایک طرف بہت زیادہ یہ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے، تاحیات استثناء والا، تاحیات مرات والا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ غربت سے مر رہے ہیں، اور لوگوں کو جھوٹے کیسوں میں اٹھایا جا رہا ہے، اور جو عہدوں پر بیٹھے ہیں ان کی سچی چیزوں پہ بھی ان کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیں جہاں پہ بھی ویسے ہم مذہبی طبقے پہ ایک تنقید کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں، کئی بار ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں، یہ جو تاحیات استثناء والی بات ہے نا، یہ مذہب کارڈ نہیں ہے۔ جاوید غامدی صاحب نے اس پہ کہا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے، مسعود طارق صاحب نے، قاری زوار بہادر صاحب نے، اور اب یہ بات جگہ جگہ ہونے لگی ہے، باقی علماء خاموش ہیں، کوئی پیر شیعہ تقریباً خاموش ہیں، لیکن عام پاکستانی لوگ اس پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو تاحیات استثناء والا جو ڈرامہ ہے یہ تو اسلامی تاریخ میں آج تک کسی کو تاحیات استثناء نہیں ملا، تو یہ بھی ایک چیز ہے جو بہت زیادہ۔ اور پھر میں نے آپ کو عرض کیا کہ پاکستان کے لوگوں میں اس وقت یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ عمران خان کے خلاف ہے، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد لوگوں کے اندر یہ بات زبان زد عام ہے، چوکوں چوراہوں، گلیوں، بازاروں، محلوں، ڈھابوں، ہوٹلوں، ریسٹورنٹس، ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے، یونیورسٹیز کے اندر ہو رہی ہے، آئی ایس ایف والے کافی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جو آئی ایس ایف کی ٹیم ہے وہ، کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ 27ویں آئینی ترمیم یہ پاکستان کے لوگوں کے خلاف ہے، تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں کچھ اور چیزیں ہیں، اکانومی ان سے نہیں چل رہی، اور ساتھ ہی آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ ابھی خراسان ڈائری نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جو بہت ہی تشویشناک ہے، ہلا دینے والی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 نومبر 2025 تک، یہ ابھی جو 15 نومبر گزرا ہے پرسوں، 15 نومبر 2025 تک کسی بھی ایک سال میں، ابھی سال یہ مکمل نہیں ہوا، ابھی سال مکمل ہونے میں 15 نومبر سے دسمبر کے اینڈ تک 45 دن رہتے ہیں، 15 نومبر تک اس سال میں جتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں جو فوج کے جوانوں، پولیس کے جوانوں کی جانیں گئی ہیں، جو سویلینز کی جانیں گئی ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، 2025 پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین سال ہے، پاکستان کی تاریخ کا۔ یہ جو دہشت گردی اس وقت جو چل رہی ہے یہ 2001 میں یعنی اس کا آغاز ہوا، 2001 سے لے کر آج تک سب سے بدترین دہشت گردی کا سال جو ہے وہ 2025 دہشت گردی کا بدترین سال ثابت ہوا ہے۔ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت خوفناک فگر ہے۔ 2025 پاکستان کی تاریخ میں غربت کا سب سے بدترین سال ہے، سب سے زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے لوگ 2025 میں آ کے آئے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ بے روزگاری 2025 میں، پاکستان میں سب سے زیادہ پاکستان چھوڑ کے جانے والوں کی تعداد 2025 میں، پاکستان میں سب سے زیادہ باہر جانے کی خواہش رکھنے والوں کی تعداد 2025 میں، سیاسی عدم استحکام سب سے زیادہ 2025 میں ہے، لوگوں کے اندر خودکشیوں کا رجحان سب سے زیادہ 2025 میں،
اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے رجحان سب سے کم 2025 میں، غیر ملکی سرمایہ کاری 50 سال کی کم ترین سطح پر 2025 میں، اور یہ وہ سال ہے جب اس وقت جو پاکستان کے اوپر سیاسی جماعتیں جن کو مسلط کیا گیا ان کو 3.5 برس ہو گئے ہیں، اور آج یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں غربت بڑھ رہی، کیوں بے روزگاری بڑھ رہی، کیوں انسرٹنٹی بڑھ رہی، کیوں دہشت گردی بڑھ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی، اس حکومت کا عوام کے ایشوز کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے، یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اثاثے، جائیدادیں، اولادیں، کاروبار، مفادات، یہاں تک کہ علاج بھی پاکستان سے باہر ہے۔ تو اس لیے جب ان کو پاکستان کی فکر ہی نہیں ہے، جب یہ پاکستان کے اصل ایشوز پہ ان کی توجہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہی ہوگا جو انہوں نے 27 آئینی ترمیم کے ساتھ کیا ہے۔ میں جلدی اب آگے چلوں گا، میں نے آگے چل کے آپ کو ذرا بتانا ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وغیرہ نے ایک بڑی خطرناک بحث چھیڑ دی ہے، بلکہ اس پہ ایسے کریں گے کہ اس پہ نا ہم اس خطرناک بحث پہ چلے، ہم الگ سے بات کریں گے کیونکہ ڈیوریشن بہت طویل ہو جائے گا، لیکن لوگوں کے اندر نا یہ احساس بہت گہرا ہو رہا ہے کہ اس حکومت کے اندر نہ انسانیت ہے نہ احساس ہے، اور اس میں ایک چیز جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بتائی ہے کل کہ یہ جو دھماکہ ہوا تھا ادھر جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جس میں 12 لوگ شہید ہوئے تھے، اس دن ان کی پوری توجہ اس دن بھی 27ویں آئینی ترمیم پہ تھی، اور اس دن سے لے کے اب تک کوئی حکومتی شخصیت ان غریبوں کے گھروں میں نہیں گئی جن میں جو 12 میں سے 8 بائکیں چلانے والے شہید ہوئے ہیں۔ اور محمود حسن چغدئی صاحب نے کہا کہ ایک ووٹ کے لیے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے 90 کروڑ روپیہ دیا ہے، اور غریب کا وہ جو گھر کا واحد کفیل بائکیں چلاتے ہوئے جو شہید ہو گیا ہے ان کو 1 لاکھ روپے بھی حکومت نے نہیں دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے یہ کنجر خانے کا پروگرام کروایا ابھی F9 پارک میں، وہاں پہ ناچ گانے کا انہوں نے پروگرام کروایا۔ میں کنجر خانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر ٹھیک ہے آپ موسیقی کے پروگرام کروائیں، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کروانا چاہتے ہیں آپ کروائیں، بالکل کروائیں، لیکن میں اس کو کنجر خانے کا پروگرام اس لیے کہہ رہا ہوں، کنجر خانے کا پروگرام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ احساس نہیں ہے، آپ کے دل میں یہ درد نہیں ہے، آپ کے اندر یہ انسانیت نہیں ہے کہ ابھی ان شہیدوں کے قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی۔ آپ یہی جو کروڑوں روپے آپ نے F9 پارک میں اس ناچ گانے کے پروگرام پہ خرچ کیا، یہ آپ ان غریبوں کو دے دیتے، وہ 8 بائکیا والے جو ڈیلی کا 500 سے 1000 روپے بچاتے تھے اور کماتے تھے، آپ نے ان کے گھروں میں جانے کی آپ کو توفیق نہیں ہوئی، ان کو 1 لاکھ روپے دینے کی توفیق نہیں ہوئی۔